یہ گھر گرا دیے 2500 کے لگ بھگ گھر ہے۔ اس سردی کے موسم میں بے یار و مددگار بے آسرا یہ خواتین بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سی ڈی آفیسر سے ایک سوال کرنے پہ آپ کو اٹھا لیا گیا؟ میڈم سے یہی سوال پوچھا اور میڈم نے کہا جی اس کو اریسٹ کریں، یہ بڑا بولتا ہے۔ وہ تو بلڈوزر لے آتے ہیں اور ہمارے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نون لیگ کو ووٹ دیا تھا، سپورٹ بھی کی تھی۔ ابھی نون لیگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہی؟ ہم یہاں 60 سال سے رہ رہے ہیں۔ باہر آپ کے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کو خوف ہراس پھیلا رہے ہیں کہ ظلم و بربریت ہے، یہ حرام خور جو ہیں یہ پیسے لیتا تھا؟ جی لیتا تھا۔ ان سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جینے دو جی۔ ناظرین، اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد کی کچی آبادی مسلم ٹاؤن میں ایک بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا اور یہاں پر سینکڑوں گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کسی کھنڈر کے مناظر نہیں ہے، بلکہ اس مسلم ٹاؤن کے مناظر ہیں جہاں پر تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 80 سے زائد اور 100 سے زائد گھروں کو مسمار کیا گیا ہے، اور جو یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جی۔ سر کیا نام ہے؟ جاوید۔ یہ بتائیں، یہ انتظامیہ نے آپریشن کیا، آپ کے سینکڑوں گھر مسمار کر دیے، کیا ہوا؟ یہ کیا وجہ بنی؟ یہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لوگ اپنے اپنے کاموں پہ تھے۔ 2 دن پہلے یہ آئے، بمائے مشینری آئے، لوگوں کو صرف اتنا کہا کہ گھر سے سامان نکالیں آپ۔ وہ 2-3 منٹ میں کیا نکالا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ گھر گرا دیے اس سردی کے موسم میں بے یار و مددگار بے آسرا یہ خواتین بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کو کوئی نہیں جا سکتا، اور یہ کوئی ٹائم فریم نہیں، آج پھر آئے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہو رہا، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی موقع نہیں دے رہے۔ تو ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو یہی جگہ، ہمارے پاس تو دوسری جگہ نہیں ہے جائے ہم کہیں پہ اپنا سر چھپائیں۔ یہاں پر مجموعی طور پر کتنے گھر تھے اس جگہ پہ؟ تقریباً جو گرائے گئے گھر ہیں یہ کوئی 50 کے لگ بھگ گھر ہیں جو گرائے گئے ہیں، اور یہ سب غریب لوگ ہیں، دیہڑی دار لوگ ہیں، جو صبح جاتے ہیں شام کو کما کر 1000 روپیہ لاتے ہیں، پھر وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اب وہ کتنے دنوں سے کام پہ نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوئے کہ اب ہمارا بنے گا کیا۔ تو یہ بتائیں، سی ڈی اے نے کوئی نوٹس دیا تھا؟ کوئی نوٹس نہیں دیا، بالکل نہیں دیا جی۔ ہاں، صرف گھروں پہ نمبر لگا کے گئے تھے کہ ہم گن رہے ہیں نمبر کتنے ہیں۔ وہ ہفتہ یا 4 دن یا 5 دن پہلے گئے تھے، نمبر لگائے، وہ کوئی بات نہیں کسی نے کی۔ آپ کی بات بھی نہیں سن رہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ٹائم دیا جائے لوگوں کو، اور اس کا متبادل دیا جائے۔ جو سی ڈی اے نے کچھ پچھلے دور میں فارم بھی دیے تھے، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے یوں کرنا ہے، ہم آپ کو ٹائم دیں گے، جب آپ کو قبضہ ملے گا پلاٹ کا اس کے بعد آپ نے 30 دن کے اندر یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم کو یہاں پہ زبردستی بیٹھنا نہیں چاہتے، ہمیں متبادل دیا جائے، ہمیں شیلٹر فراہم کیا جائے، ہم خوشی خود یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ میں آیا ہوں 1984 میں، یہ تو لیکن مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ تھے۔ اس میں جو پہلے لوگ آئے تھے نا، وہ 1962 میں آئے تھے۔ اس وقت یہ لیبر کالونی کے نام سے تھی، پھر پیپلز کالونی بنی، پھر مسلم کالونی بنی، تو مختلف دور میں اس کے نام تبدیل ہوتے رہے۔ لیکن یہ یہاں پہ آباد کاری جو ہے یہ گورنمنٹ کی 1962 میں جو اسلام آباد کا کام شروع ہوا، تو اس وقت کے صدر جو تھے جنرل ایوب خان صاحب، انہوں نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اسلام آباد میں گھر بناتے ہیں، ان کو ایک جگہ بھی تو چاہیے رہنے کے لیے۔ تو اس وقت یہاں پہ ان لوگوں کو بسایا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، گھروں کا سامان بھی سی ڈی اے ساتھ لے گئی ہے۔ کچھ گرفتار جو تھا یہ آ گیا ہے ضمانت پہ، یہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عنایت اللہ ہے جی۔ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ مجھے اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کہ میڈم سے ہم نے پوچھا ہے کہ 30 منٹ میں میڈم آپ بتائیں کہ بندہ کیا کر سکتا ہے، یہاں سے بندہ پارا نہیں پہنچ سکتا۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا سامان باہر نکالیں اور گھر خالی کریں۔ دوسری چیز یہ تھی جو سب سے مجھے زیادہ بری لگی، وہ یہ تھی کہ ہمارے بچے اسکولوں سے آ رہے تھے، وہ کھانے کے انتظار میں تھے کہ ہمارے والدین ہمیں کھانا دیں گے۔ جب وہ آئے تو آگے چھتوں سے محروم ہو رہے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم قبضہ مافیا ہے، ہم جو بھی ہیں، یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نیچے سیمنٹ لگا ہوا ہے، ان کے لیے انہوں نے فنڈ جاری کیا۔ یہ یونین کونسل ہے، یہاں پہ گیس بجلی سارا کچھ ہے، بجلی ہے گلی پکی ہے اور پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ نیچے دیکھ لیں، یہ میرے خیال ہے کوئی 4 مہینے ہوئے ہیں کہ یہ جگہ انہوں نے یہ روڈ وہاں سے وہاں تک میرے خیال ہے کوئی 50-60 لاکھ روپے کا پروجیکٹ تھا۔ تو سی ڈی آفیسر سے ایک سوال کرنے پہ آپ کو اٹھا لیا گیا؟ اسی سوال کرنے پہ ہمیں اٹھایا گیا ہے۔ ہم نے پوچھا ان سے کہ میڈم ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ ہمارے والدین نے اس اسلام آباد کو اپنی جوانیاں دی ہیں، یہ اسلام آباد ہمارے ہاتھوں سے بنا ہے،
یہ جو آس پاس کے یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر کوئی افسر نہیں ہے، یہ جا کے کسی دفتروں میں صفائی ستھرائیوں کے کام کرتے ہیں. کوئی 30,000 کماتا ہے، کوئی 37,000 روپے کماتا ہے. ہم اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے. آپ اندازہ کریں، بجلی کے بل نہیں دے سکتے. ہمارے بچے جو ہیں ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا وہ لیٹ دیتے ہیں ان کو، تاکہ یہ رات کو کچھ مانگے نہ. لوگوں کو اس قسم کے حالات گزر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بریمام سے لنگر کھاتے ہیں. ہمیں اتنی سستی رہائش پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. تو ہم نے میڈم سے یہی سوال پوچھا اور میڈم نے کہا جی اس کو اریسٹ کریں. یہ بڑا بولتا ہے. یہ جو جائز سوالات تھے کہ میڈم آپ ہمیں بتائیں کہ 30 منٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اب تک آپ کے اور کتنے یہاں پہ علاقہ مکین گرفتار ہیں؟ اور نہیں ہے. ایک دوسرا ہمارا ساتھی تھا، اس کو گرفتار کیا تھا، اس نے بھی یہی بات کی تھی. وہ بھی واپس آ گیا. لیکن یہ انتہائی اذیت دیتے ہیں. اس گرفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم اپنی حق کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے آواز اٹھائیں گے. یقین کریں میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور انشاءاللہ ہر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جب تک ہمارے سے کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتا. یہ کس کا حلقہ ہے؟ سیاسی رہنما کون ہے یہاں کا؟ جہاں سے جو سیاسی رہنما ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہے. جو یہاں پہ جہاں تک میرا خیال تھا یہاں سے وہ ہار گئے تھے، اس کو ووٹ کم مل تھے. تو جب وہ جیتا تو اب وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگوں نے مجھے ووٹ ہی نہیں دیے. جب ہم نے نہیں دیے تو اب جیت کہاں سے گئے؟ ہم نے کئی بار اسے سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، آپ جیتے نہیں ہیں، تو پھر آپ ایم این اے کیسے بن گئے؟ چلو کچھ لوگوں نے جو دیا ہے یار ان کے کام تو کر لو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون کروا رہا ہے پھر؟ تو یہ گورنمنٹ ہی کروا رہی ہے سر. اور کون کروا رہا ہے؟ سی ڈی اے کروا رہی ہے، گورنمنٹ کروا رہی ہے. سی ڈی اے کا کہنا کیا ہے کہ اس جگہ کو وہ خالی کروا کے کیا کریں گے یہاں پہ تو کیا کر سکتے ہیں، مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. یہ چیز یہ پلان تو ہمارے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کی، نہ وہ ہمارے ساتھ یہ نہیں بتاتے بھائی کہ ہم نے آپ کو صبح اٹھانا ہے. وہ تو بلڈوزر لے آتے ہیں اور ہمارے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہمیں اریسٹ کر لیتے ہیں. مطالبہ کیا کریں گے اب حکومت سے؟ مطالبہ ہم یہ کریں گے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے. اب ٹھنڈ کا موسم ہے، یہاں پہ گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں، کشمیر بارڈر والے سائڈ کے لوگ رہتے ہیں، وزیرستان کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. باجوڑ کے لوگ رہتے ہیں. میرا خود تعلق بڑگرام سے ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں پہ سیلاب زدگان ہے، جو حالی سیلاب زدگان ہے. پنجاب کے لوگ رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ بھی ہم تباہ برباد ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ نے ہمارا ٹھکانہ چھین لیا ہے. اور یقین کریں کہ یہ جو 2700-2500 گھرانہ ہے، ان کو آپ بتا دیں کہ آپ میڈیا کے توسط سے میں عوام سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ 12,000-15,000 کی رینج میں آپ اسلام آباد میں مکان آپ کو رینٹ پہ مل سکتا ہے؟ یہاں پہ کوئی افغانی تو نہیں رہتا؟ کوئی افغانی نہیں رہتا، کوئی افغانی نہیں رہتا. ہم نے میڈم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ میڈم ہم افغانی نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس طرح بے دردی سے نکال رہے ہیں. ہم نے آج بھی ہم کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی قربانی ہے تو ہم اس سے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو؟ میں نے ترازو کو دیا تھا، میں جماعت اسلامی کو. آپ بتائیں. آپ نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا، سپورٹ بھی کی تھی یہاں پہ. ابھی نون لیگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہی؟ ابھی نہیں کر رہی. دیکھ لیں آپ کتنے دن ہو گئے کوئی بندہ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کے گھر کی چھت چھین لی آپ سے؟ چھین رہے ہیں، ابھی شروع ہے نا، ابھی تو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے نا. ابھی تو یہ کوئی 50 کے قریب گھر گرا دیا، ابھی یہ آگے جاتے جائیں گے نا. یہ بتائیں یہاں پر مجموعی طور پر کتنے آبادی ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ دیکھیں 8,000 تو یہاں کا ووٹ رجسٹرڈ ووٹر ہے. 2500 کے لگ بھگ گھر ہے. تو یہاں پہ ہمارے 3-4 تو پولنگ بوتھ بنتے ہوتے ہیں جب یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے. تو آپ بتائیں، آپ نوجوان ہیں، کیا منظر تھا جب یہاں پر آپریشن کیا گیا؟ ایک تو یہ ظلم ہے جی یہاں پر، ٹھیک ہے. سی ڈی اے والوں نے بغیر نوٹس کے یہاں پر لوگوں کے گھر گرائے. جہاں تک آپ کی بات مطالبات کی ہے تو دیکھیں 1973 کا آئین اگر پڑھے 1903، اگر ایک شہری 12 سال سے پرائیویٹ جگہ پہ رہ رہی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے. اور دوسرا اگر وہ سرکار کی جگہ اور وہ 50-60 سال سے رہ رہا ہے تو یہ قانونی طور پر آئین ہمیں کہتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے. جہاں تک میرے انکل نے بھی بات کی ہے کہ ان کو متبادل دی جائے، ہمیں متبادل کیوں دی جائے؟ یہ ہمارا رائٹ، ہم یہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ عمرانی معاہدہ پڑھ لیں، ایک انسان کا ایک اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. ہم ٹیکس کیوں پے کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں پانی، بجلی، گیس، زمین دی جائے. اگر یہ بیسک چیزیں ہم سے آپ چھین رہے ہیں تو ہمیں اسٹیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہاں 60 سال سے رہ رہے ہیں. آپ آ کے ایک سی ڈی اے کا اے سی کیا ہوتا ہے؟ ایک ملازم ہے نا. ہم اس کو ٹیکس دے کے وہ اے سی بنا ہوا ہے، وہ ڈی سی بنا ہوا ہے، اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے کہیں کہ آپ یہاں سے جائیں؟ ہم یہاں سے 60-70 سالوں سے رہ رہے ہیں. 1960 سے یہ جو جگہ ہے لیبر کالونی سے ہم لوگوں نے یہ عمارتیں بنائی ہیں جن کو آج کہتے ہیں اس کو تھریٹ ہے. ہم لوگوں نے بنا کے ہم یہاں رہ رہے ہیں.
جب ہم یہاں رہ رہے تھے تو آپ یہ بتائیں اگر سی ڈی اے کی جگہ اس ٹائم تھی تو سی ڈی اے نے اس ٹائم آ کے ہمیں کیوں نہیں نکالا؟ اب جب 50-60 سالوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں تو قانون ہمیں کہتا ہے، میرے ان بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے، آرٹیکل 1973 جو بھٹو نے نکالا تھا اس کے تحت ہے یہ ہماری ملکیت ہے، یہ بتائیں یا ایکویٹی آف رائٹس دی جائے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو باہر آپ کے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا خیال سیکورٹی کی وجہ سے لگائے، یہ ویسے ہمارے لوگوں کو خوف ہراس پھیلا رہے ہیں کہ کالونی کی وجہ سے لگا، ہماری وجہ سے نہیں لگایا، یہ سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے جو دھماکہ ہوا اس وجہ سے لگایا۔ باقی یہ ظلم و بربریت ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے جو بیسکس رائٹ ہے، ہمارے گھر، وہ بغیر مطالبات کے ایک اے سی آگے گرا رہا ہے، ایک سی ڈی اے کا ملازم آگے گرا رہا ہے، یہ خود ملوث تھے ہم سے پیسے لے کر جب 1960 70 80 میں لوگوں نے گھر بنایا۔ یہ حرام خور جو ہیں یہ 100 روپے میں 1000 روپے میں یہ آگے ہم سے کہتے تھے یہ پیسے لیتا تھا، جی لیتا تھا، ابھی بھی لیتا ہے، ابھی کی تو چلو 2 لاکھ روپے اس ٹائم ان کی جو اوقات تھی اس ٹائم آ کے گرا کے پیسے لے کر وہ کیوں بناتے تھے؟ جب 80 سال 60 سال سے رہا، میری پیدائش یہاں کی، میرے والد کی شادی یہاں پہ، ہم یہاں پلے ہیں، ہم جب یہاں ہمارا شناختی کارڈ یہاں پر ہے، ہم کارگل جنگ سے اس سے پہلے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو 50-60 سال ہو گئے نا، تو ہمیں قانون کہتا ہے یہ آپ کی ملکیت ہے۔ وہ انکل ہمارے کہہ رہے تھے جی ہمیں کہیں اور متبادل، ہمیں متبادل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہیں پر ہی ہمیں ہمارے اس کو مالکانہ حقوق دیا جائے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبات نہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو جتنے بھی یہاں پہ گھر رہائشی ہیں زیادہ تر یہ کون لوگ ہیں، کس طبقے سے تعلق؟ یہ غریب لوگ ہیں، کوئی کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ہزارہ کے ہیں، کوئی بلتستان کے ہیں، کوئی پختونخوا سے ہیں، سب لوگ مہاجر ہیں۔ اس ٹائم پر پنجاب کے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، اس ٹائم پر لوگ اتنے پرانے لوگ یہاں پر آئے ہوئے، یہاں رہ رہے ہیں۔ آخر میں آپ کے قریبی شہباز شریف صاحب کا ہاؤس بھی ہے، ہم کیا مطالبہ کریں؟ ان سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جینے دو جی، ہمیں جینے دو، ہمیں ہمارے جو ہمیں حق دو، ہمیں تنگ نہ کرو خدارا، ٹھیک ہے۔ ہم جو غریب لوگ ہیں، ہم اپنی مزدوری کرتے ہیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کی اوقات ہمیں دینے کی، ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے وہ دیں بس۔ بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، یہ تھے یہاں کے اہل مکین جن سے آپ نے اس متعلق ساری تفصیلات جانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔